إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگان دین، پیارے بھائیوں اور عزیز بچوں، مسلمانوں کے پرسنل لا میں سے جس پہ عیسائی پادریوں کا، مستشرقین کا اور اعداء اسلام کا سب سے زیادہ اعتراض اور سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے وہ ہے تعدد ازواج، یعنی مسلمان مردوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کی اجازت دینا، اس بات کی رخصت دینا کہ ایک مسلمان مرد اپنی زوجیت میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے یا ایک مسلمان مرد اپنی نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ یہ تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ لوگوں نے بنا دیا ہے، اور یہ اس کو بدنام کرنے کے لیے، تعدد ازواج اس کو بدنام کرنے کے لیے ابتدا میں، شروعات میں بے حیائی، بے شرمی، رجعت پسندی، قدامت پسندی، جنسی خواہشات، ہوا پرستی، اس طرح کے گندے ناموں کے ذریعے سے سماج کے اندر خوب پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ مسلمان بھی بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ اور آج اسی کی دین ہے کہ اگر سماج کے اندر کوئی مسلمان دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرتا ہے تو یہ مسلمان بھی گھور کے دیکھتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا پاپ ہو کر دیا اس نے، کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ یہ شروعات میں اس طرح کے الفاظ، یعنی یہ کیا ہے، ہوا پرست ہے، یہ آوارہ پن کا شکار ہے، یہ جنسی خواہشات کا یعنی بے مہار کا شتر مرغ ہے، اس طرح کے الفاظ پہلے دوسرے لوگ استعمال کرتے تھے، آج مسلمان بھی استعمال کرنے لگ گیا۔ لیکن اس سے الحمدللہ جہاں اسلام کا غلبہ ہے، اسلامی مزاج ہے، وہاں پہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے دشمنان اسلام کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کے آیتوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے طرز عمل کو اس طریقے سے تفسیر بیان کر کے اور نرالی اور عجوبہ اور انوکھا تفسیر بیان کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ نے ایک
سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیا ہے، لیکن وہ خاص حالات میں ہے، خاص شرطوں کے ساتھ ہے، عام حالات میں نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ ایسے خاص مواقع ہوتے ہیں، کچھ ایسے خاص زمانے ہوتے ہیں، اور کچھ خاص ایسے افراد ہوتے ہیں جن افراد کے لیے خاص حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دیا ہے۔ یعنی کہیں لڑائی ہو گئی، کہیں جنگ ہو گئی، بہت سارے مسلمان مرد شہید ہو گئے، اور بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو ایسی صورت میں اب یتیم بچوں کے معاملے کو حل کرنے کے لیے، بیوہ عورتوں کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے اب 2 3 4 کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ایسی شرط ہے جس کا نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ اور باقاعدہ لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے ان کے یتیم بچوں کا معاملہ اسلامی ریاست میں ایک گمبھیر مسئلہ تھا، ان کی بیوہ عورتوں کا مسئلہ بڑا گمبھیر تھا۔ تو اسلام نے کہا ایک کام کرو، جو بیوہ عورتیں ہو گئی ہیں ان کا سہارا بننے کے لیے، جو بچے یتیم ہو گئے ان کا سہارا بننے کے لیے اب جو مرد حضرات بچے ہیں وہ 2 3 4 سال سے کر لیں۔ یہ میرے بھائیو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ غزوہ احد کے اندر اتنے سارے صحابہ کرام، صرف 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ صرف 70 صحابہ کرام، اور یہ کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 70 کے 70 صحابہ کرام شادی شدہ تھے اور سب کے پاس بچے تھے کہ ان کے بچے یتیم ہو گئے یا ان کے بیوہ عورتیں بیوہ ہو گئی، کوئی تفصیل نہیں میرے بھائیو۔ جو لے دے کے ملتا ہے، یعنی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہسبینڈ وہ اس لڑائی کے اندر شہید ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لیا تھا۔ بہرحال میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ پہلے گندے گندے ناموں سے اس کو بدنام کیا گیا، جو ایک پاک صاف اسلام کی اجازت شدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت دیا ہوا ایک اصول ہے، ایک پیارا نام ہے، اس کو پہلے برے ناموں سے ملقب کیا گیا، برے ناموں سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد پھر آیتوں کی اور حدیثوں کی اور اسلامی تاریخ کے واقعات کو الگ الگ انداز میں، انوکھے انداز میں بیان کیا گیا تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائے میرے بھائیوں، اور اس کے لیے کڑی کڑی شرطیں لگا دی گئی، لیکن ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعدد ازدواج، 2 3 4 عورتوں سے شادی کرنا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت جاننا چاہیے۔ یہ اسلام کا معاملہ ہے، آپ نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن جو کر رہے ہیں بہرحال اللہ کے واسطے ان کو عیب نہ دیں، اور اس چیز کو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نامہ ہے، اس کو بہرحال اپنے دل کے اندر کراہیت محسوس نہ کریں۔ کراہیت محسوس کرنا، اسلام کے کسی حکم کو کراہیت محسوس کرنا، یہ کیا ہے؟ اسلام کو دائرہ اسلام، یعنی مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مصلحت کے تحت، فائدے کے تحت، پورے سماج کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کی اجازت دیا ہے، اس کی رخصت دیا ہے، اور ہم اور آپ بڑے دیندار متقی پرہیزگار بن کے اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل کے اندر یعنی عجیب کڑھن ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ کڑھن ہے نا تو پھر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ پہلے ہم ذرا دوسرے لوگوں کا جائزہ لے لیتے ہیں، سماج کے اندر کیا تھا۔ مجھے نام نہیں لینا، بڑے اختصار کے ساتھ بتانا یہ ہے میرے بھائی، اسلام جب تک نہیں آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں تھا، کسی تہذیب کے اندر کوئی دستور نہیں تھا، کسی دھرم کے اندر کوئی قانون نہیں تھا، کسی سماج کے اندر یہ کوئی قانون نہیں تھا جس قانون کے بنیاد پر کسی دھرم والے کو یا کسی پرسنل آدمی کو یا کسی بھی انسان کو اس بات پر مجبور کیا جا سکے کہ اب تم کو اتنی ہی شادی کرنا، اس سے زیادہ تم کو نہیں کرنا ہے، تمہارے لیے گنجائش صرف 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کوئی حد نہیں تھی میرے بھائیوں۔ اسلام سے پہلے دنیا کے اندر عورتوں سے شادی کرنے کی کوئی گنتی نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی کہ 5 پہنچ گئے تو ختم، 6 پہنچ گئے تو ختم، کوئی حد نہیں تھی میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم اور آپ اگر تاریخ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں دوسروں کا اور دوسروں کے بیانات سنتے ہیں تقابلی ادیان کے نام پہ، تقابلی ادیان کے نام پہ جو اسکالر ہیں ان کے بیانات سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی کتابوں کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے اسلام سے پہلے لوگ کثرت کے ساتھ عورتوں سے شادی کرتے تھے۔ ایک آدمی کے پاس 10 بیویاں ہوتی تھی، کسی کے پاس 20 ہیں، کسی کے پاس 30 ہیں، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں۔
کوئی قید نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی لمٹ نہیں تھی. ہر آدمی اپنے اعتبار سے جتنی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا. بڑے بڑے دھرم کے گروؤں کے پاس 100 بیویاں ہوتی تھی. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. اسلام اگر 4 کی اجازت دے دیا تو اس پر بڑی واویلا مچائی جاتی ہے اور شور شرابہ کیا جاتا ہے، جبکہ دوسروں کی ہاں کوئی حد نہیں تھی. میرے بھائیوں، اس چیز کو جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ٹائم جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، دو مسلمان نہیں ہوتے، ان کے نکاح میں بھی بہت ساری ایسی حدیثیں ملیں گی کہ 10 عورتیں، 5 عورتیں، 7 عورتیں اور اس سے زیادہ بھی عورتیں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں. تو عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون دکھا دیا جائے جس قانون کے تحت کسی آدمی کو یہ پابند کیا جا سکے کہ تمہیں صرف اتنی ہی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں تھی. اسلام نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر لگتا ہو کہ یتیم بچوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. مطلب کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے پیچھے اپنی بچی چھوڑ کر کے گیا چھوٹی. اب اس بچی کی پرورش کا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، یتیم کی پرورش کر رہا ہے. وہ یتیم بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے. ایک دن ایسا آیا کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے. اب اگر اس کا باپ اچھا خاصا پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتا، دھن دولت اچھا خاصا چھوڑ کر کے جاتا، لیکن وہ لڑکی جو یتیم تھی اب وہ بالغ ہو گئی ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، لیکن مال ہے، اور جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں مال ہے. تو اب وہ کیا سوچتا ہے؟ میں تو اس سے شادی کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہے. لیکن اس کی شادی دوسری جگہ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر دوسری جگہ شادی کیا تو مال چلا جائے گا. یہ ایک شک ہے، ایک مثال ہے کہ اس طرح کا اگر تم کو ڈر لگتا ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یا یتیم لڑکیوں کے شادی کے معاملے میں تم کو لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یا اسی طرح سے یتیم بچی اپنی ہے، میرے گھر میں ہے، میں نے پالا پوسا، اب وہ بڑی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے اب اس سے نکاح کر لیتے ہیں اور مہر برائے انعام دیتے ہیں. اس سماج کے اندر اس یتیم بچی کے اگر کہیں شادی کی جاتی تو جو لیول ہوتا اس کے مہر دینے کا، وہ مہر کا آدھا بھی نہیں میں دے رہا ہوں، تو یہ یتیم بچوں کے اوپر ظلم ہے. تو اللہ نے کہا اگر اس طرح کے تمہیں یتیم بچوں کے بارے میں ڈر لگتا ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم ان یتیم بچوں کو چھوڑ دو، ان سے رشتہ مت لگاؤ. اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو پھر کیا کرو؟ ان یتیم بچوں کے علاوہ جو دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں ان میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو. مثنا دو سے نکاح کر لو، مثنا و ثلاثہ 3 سے نکاح کر لو، وہ رباع اور 4 سے نکاح کر لو. ان یتیم بچوں کے چکر میں مت پڑو تاکہ کم سے کم تم زیادتی سے بچ جاؤ، ظلم کرنے سے بچ جاؤ، اپنے اوپر اپنی تباہی اور بربادی کرنے سے بچ جاؤ. تم دوسری عورتوں سے 2 3 4 سے نکاح کر سکتے ہو میرے بھائیوں. آگے اللہ نے بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اب بھی ڈر لگتا ہو کہ اگر میں نے 2 عورتوں سے شادی کیا، 3 سے شادی کیا، 4 سے شادی کیا، تو ابھی ڈر ہے کہ میں ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤں گا، عدل نہیں کر پاؤں گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اپنی بیویوں کے بیچ میں تم عدل نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، بس ایک، پھر ایسی صورت میں ایک پہ اکتفا کرو، ایک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو، ظلم و زیادتی کرنے کا ڈر لگتا ہو تو ایسی صورت میں تمہیں 2 کی طرف قدم نہیں بڑھانا، 3 کی قدم نہیں بڑھانا، 4 کی طرف قدم نہیں بڑھانا. اپنا دل پہلے ٹٹول لو، اپنی طاقت ذرا آزما لو کہ کیا تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو. اگر کر سکتے ہو تو قدم بڑھاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو ایک پہ اکتفا کرو. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اب ایک یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا کیا معنی ہے نا، کہ اللہ نے بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہ کر سکنے کا ڈر لگتا ہو تمہیں تو ایک پہ اکتفا کرو. یعنی اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو کن چیزوں میں عدل کرنا ضروری ہے. دوسرا تیسرا نکاح کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا شرط ہے؟ عدل کرنا، انصاف کرنا. تو عدل اور برابری کن چیزوں میں ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ کیا مہر کے اندر، باری متعین کرنے میں، بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں، اسی طرح نان و نفقہ کے معاملے میں، زندگی کے سارے اخراجات
ادا کرنے میں صرف انہی میں بیویوں کے درمیان عدل ضروری ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس میں عدل کرنا ضروری ہے؟ یعنی محبت کا معاملہ، پیار کا معاملہ، دل کے جھکاؤ کا معاملہ، یہ کیا اس کے اندر بھی یعنی عدل کرنا، انصاف کرنا ضروری ہے؟ دوسرا تیسرا نکاح کرنے کے لیے شرط ہے میرے بھائیوں، یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عدل کن کن چیزوں میں آدمی کو کرنا ہے، کن کن چیزوں میں عدل کر سکتا ہے تو وہ دوسرا تیسرا نکاح کرے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جن میں عدل نہ کر سکے تو اس کو دوسرا تیسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم نے خود دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم چاہو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم حریص بنو، چاہو، پوری کوشش کر لے جاؤ کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان انصاف کرو تو بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہیں طاقت ہرگز نہیں ہے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، اپنی بیویوں کے بیچ میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کو کتنی بھی اس کی خواہش ہو، کتنا بھی تم چاکو چوبند ہو جاؤ، نہیں میں پورا A to Z رائے کے دانے کے برابر بھی میں اپنی بیویوں کے درمیان نہ انصافی نہیں ہونے دوں گا، کتنا بھی چاہو انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا، تو بھی مکمل تم عدل نہیں کر سکتے ہو۔ پھر کیا کریں؟ ایک تو اللہ نے کیا شرط لگایا، اگر انصاف کرنے کی طاقت ہے تو کرنے کا، اور انصاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو نہیں کرنے کا، 2 3 4۔ اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا، تم انصاف کر ہی نہیں سکتے ہو مکمل طور سے عدل، کتنی چاہت، خواہش، کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اللہ نے کیا بیان فرمایا آگے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، آگے اللہ نے بیان فرمایا لیکن پورا تو انصاف نہیں کر سکتے ہو، ہر اعتبار سے عدل نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہر بیوی کے معاملے میں ایسا برابری رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی عورت کو تم اتنا چاہنے لگ جاؤ، ایک عورت کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنے لگ جاؤ کہ دوسری عورت کو بالکل نظر انداز کر دو، دوسری عورت کو دیکھنے سے لوگوں کو پتہ چلے بھائی اس کی شادی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے، اس کا شوہر ہے بھی کہ نہیں ہے، اس قدر اس کو معلق لٹکی ہوئے مت چھوڑ دو، شادی میں یعنی نکاح میں بھی نہیں لگتی ہے اور نکاح کے باہر بھی نہیں لگتی ہے، اس طرح ایک عورت کا سائڈ لے کر کے دوسری عورت کو دوسرے سائڈ میں چھوڑ دینا، اس طرح کا رویہ اختیار مت کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ عدل کرنا ان چیزوں میں شرط ہے جن چیزوں میں انسان کے اندر طاقت ہے، جتنا آدمی کر سکتا ہے عدل، جن جن چیزوں میں انسان کے اندر طاقت ہے، جن جن چیزوں میں عدل کرنا انسان کی بس کی بات ہے، ان چیزوں میں عدل کرنا ہے، اور جن چیزوں میں وہ عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے ان چیزوں میں اس سے بات پرس قیامت کے دن نہیں ہونے والی ہے۔ کن کن چیزوں میں آدمی استطاعت رکھتا ہے، کن کن چیزوں میں عدل کر سکتا ہے؟ مہر دینے میں عدل کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ہے؟ مہر دینے میں عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے۔ عورتوں یعنی بیویوں کے بیچ میں باری بنانا، رات گزارنے کے معاملے میں وہ عدل کر سکتا ہے، جو بھی اس کی باری بناتا ہے اس میں کر سکتا ہے۔ نان و نفقہ اور دیگر اخراجات کی یعنی تکمیل میں بھی وہ انصاف کر سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی انصاف کر سکتا ہے۔ جو چیزیں ایک بیوی کو دیتا ہے مالی اخراجات کے طور پہ وہ دوسری بیوی کو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات، یہ بالکل دے سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز بچ جاتی ہے جس میں انسان عدل نہیں کر سکتا ہے، کتنا بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ دل کا میلان، دل کا رجحان۔ انسان کے مزاج کو اللہ نے بنایا ہے، کسی چیز کی طرف اس کا دماغ زیادہ یعنی متوجہ ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ دینے لگ جاتا ہے، تو یہ جو دل کا میلان ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، دل کا جھکاؤ ہے، وہ چونکہ دل پہ کنٹرول انسان کا نہیں ہوتا ہے، دل پہ کنٹرول اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر محبت میں، پیار میں، شفقت میں، اس طرح کی چیزوں میں برابری اگر نہیں کر سکتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں بات پرس ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث میرے بھائیوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسموا بین نسائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بیچ میں باری متعین کرتے تھے، فیعدلوا، اور انصاف سے باری متعین کرتے تھے، یعنی نان نفقہ کا معاملہ ہو، باری کا معاملہ ہو، اخراجات کا معاملہ ہو، ساری کی ساری ضروریات کی تکمیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کیا کرتے تھے۔ عدل کرنے کے بعد، ساری چیزیں متعین کرنے کے بعد کہتے وَيَقُولُوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم ھذا
قسمی فیما املکو، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، فلاں بیوی کو وہ دیا جو دوسری کو دیا، تیسری کو وہی دیا جو چوتھی کو دیا، باری متعین میں نے برابر کیا، نان نفقہ کا اخراجات میں نے برابر اٹھایا، رہن سہن کا معاملہ میں نے پورا کیا، اللہ تعالیٰ یہ میری تقسیم ہے جس کی میں طاقت رکھتا ہوں، فیما املکو، جس کا میں مالک ہوں، جو میں کر سکتا ہوں، یہ جو میرے کنٹرول میں ہے، جو میرے بس میں ہے، فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو، اے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں برابری کے بارے میں تو مجھے ملامت مت کرنا جن چیزوں کا مالک تو ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ یعنی دل کا جو میلان ہے، جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور دل پہ میرا کنٹرول نہیں، اللہ تیرا کنٹرول ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کوئی اچھا کام کیے تھے صحابی نے، سوچے آج میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لاڈلا بن گیا، بڑا پیارا بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو کس کا نام لیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا۔ کہا مجھے اس دھرتی پر سب انسانوں میں سب سے زیادہ جس سے پیار ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی یہ گویا محبت کا اظہار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی کیفیت بیان کی، اور یہ مسلمہ ہے، اور چونکہ دل کی کیفیت یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے اگر دل کے میلان میں آدمی عدل نہ کرے تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائی، عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ اسلام نے صرف ایک شرط لگائی ہے، 2 3 4 شادیاں کرنے کی اسلام نے ایک شرط لگائی، وہ کیا ہے؟ عدل کرنا، انصاف کرنا، کن کن چیزوں میں عدل کرنا ہے، کن کن چیزوں میں عدل آدمی نہیں کر پائے گا، وہ تھوڑی ضمناً میرے آگے میرے بھائیوں میں آگے بڑھتے ہوئے میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غیروں کی طرف سے اشکالات کیا ہیں، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ پہلی بات تو ہم اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ 2 3 4 شادیاں کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر برائی ہوتی تو اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر یہ گناہ ہوتا یا عیب ہوتا تو اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ رخصت کی آیتیں نہیں بیان فرماتا، یہ یاد رکھیے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو عیب سمجھ رہے ہیں، اگر اس کو برائی سمجھ رہے ہیں تو ذرا ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو غیروں کی طرف سے اعتراضات کیا جاتا ہے یا جو پروپیگنڈے کیا جاتا ہے، ان پروپیگنڈا میں سب سے پہلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان مردوں کو 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دے کر کے عورتوں کے اوپر ظلم کیا۔ کیا ہے یہ؟ عورتوں پہ ظلم ہے۔ نعوذ باللہ، ہم اللہ رب العالمین کے بندے، اللہ کے پر ایمان لانے والے بندے، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں پہ ظلم کرے گا؟ جس کی تعلیمات کی ابتدا عورتوں کے ساتھ انصاف، جس اسلام کے علمبردار، جس اسلام کے لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخر بالکل جاتے جاتے آخر میں کہتے ہیں، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، عورتوں کے بارے میں میری وصیت لے لو۔ آخر ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ظلم و زیادتی کی چکی سے نکال کر کے عزت اور زندگی جینے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض کرنا کہ 2 3 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دینا، یہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہے۔ یہاں پہلے ہم وہی کہیں گے کہ اگر یہ اسلام پہ نے ظلم کیا ہے، تھوڑی دیر میں سوچ لیتے ہیں، تو آپ اپنے دھرم کی چیزیں بتا دیں، آپ اپنے یعنی آسمانی یا جو آپ کا دین ہے، جو عقیدہ ہے، ان عقیدوں اور ان آسمانی یا غیر آسمانی کتابوں میں آپ دکھا دیں جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ بھائی آپ اتنی ہی شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے کتابوں کے اندر یا آپ کے عقیدے کے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، تب یہ مانا جا سکتا ہے کہ 3 4 کی اجازت دینا یہ ظلم ہو سکتا ہے۔ آپ کی کتابوں کے اندر جو اعتراضات کیا جا رہا ہے، ان کے گھر کی حالت یہ میرے بھائیوں کہ ان کے یہاں کتنی عورتوں سے شادی کر لیا جائے کوئی تعداد فکس نہیں ہے، تو وہ ان کو اعتراض کرنے کا حق نہیں بنتا ہے۔ اگر 4 ظلم لگتا ہے تو 199 تو اور زیادہ ظلم ہے کہ نہیں بھائی؟ انصاف کی بات ہے، صاف ستھری بات ہے۔ اگر 4 کی اجازت دینا ظلم ہے تو 10 کی اجازت دینا، 20 کی اجازت دینا، 50 کی اجازت دینا تو اس سے بڑا زیادہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے۔ تو یہ اعتراض کا حق ان کو نہیں بنتا ہے، یہ الزامی جواب۔ دوسرا میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ حضرت غیلان بن
سلمہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. کیا تھی؟ ان غیلان بن سلمۃ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم، حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، ولو عشر نسوتین، اور ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. فی الجاہلیت، جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. فاسلمنا معہ، اور 10 کی 10 اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لے آتی ہیں. حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کی 10 کی 10 عورتیں بھی، بیویاں بھی ایمان لے آتی ہیں. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخیر منہن اربعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 10 میں سے، چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہو، اسلام نہیں لائے تھے تو تمہارا کوئی دھرم رہا ہوگا، تمہارا کوئی عقیدہ رہا ہوگا، تمہارا کوئی کلچر رہا ہوگا جس کی بنیاد پہ تم 10 سے کر لیے، لیکن اب تم اسلام لے آئے ہو تو اب ایک کام کرو، 10 میں سے صرف 4 کو چوز کر لو، 4 کو اختیار کر لو، باقی کو تم چھوڑ دو، باقی تمہاری زوجیت میں نہیں رہ سکتی ہیں، تم اب مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ہونے کی وجہ سے اب تمہارے ساتھ صرف 4 ہی عورتیں رہ سکتی. میرے بھائیو، آپ ذرا غور کریں کہ دوسروں کے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے اور اسلام نے کیا کیا ہے؟ لمٹ کر دیا ہے. دوسروں کے یہاں گنتی کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں ہے، اور اسلام نے کیا کیا ہے؟ 4 کی پابندی لگا دیا. یہ اجازت نہیں ہے، یہ 4 کی پابندی. میرے بھائیوں، کیا یہ 4 کی پابندی لگا دینا یہ ظلم ہے؟ جہاں 10 عورتوں سے شادی ہوتا تھا، 20 عورتوں سے شادی ہوتا تھا، نہ جانے کتنی عورتوں سے شادی ہوتا تھا، وہاں اسلام نے عورتوں پہ رحم کھاتے ہوئے، عورتوں پر احسان کرتے ہوئے 4 کی قید لگا دیا ہے کہ اب ایک آدمی کی زوجت میں 4 سے زیادہ عورتوں کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ظلم نہیں ہوا، یہ تو عورتوں کے اوپر رحم ہوا. یہ کیا ہوا؟ عورتوں کے اوپر رحم ہوا. اللہ تعالیٰ کا عورتوں کے اوپر فضل ہوا. اور یہی نہیں میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ 4 کی اجازت اگر دیا ہے، 3 کی اجازت دیا ہے، 2 کی اجازت دیا ہے، تو ایک کڑی شرط بھی لگا دیا ہے. یہ بھی عورتوں کے حق میں بہت فائدہ مند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہوا کہ ایک تو جہاں 10 20 30 سے شادی ہوتی تھی، اللہ نے کہا بس اب 4 سے. عورتوں پہ احسان ہوا، پابندی لگایا. دوسرا احسان کیا کیا؟ اگر 2 3 4 سے بھی کر رہے ہو نا تو تم کو انصاف کرنا ہے. یہ انصاف کی شرط لگا دینا، یہ عورتوں کے اوپر اور زیادہ رحم کا معاملہ ہوا میرے بھائیوں. اور یہی نہیں بلکہ یہ 4 کی اجازت دے کر کے اسلام نے عورتوں کے اوپر اس اعتبار سے بھی رحم کیا ہے کہ ان کے لیے نکاح کے مواقع کو فراہم کیا ہے، ان کے لیے نکاح کے دروازے کھول دیا ہے. اسلام نے بیوہ عورتوں کے اوپر، یتیم بچوں کے اوپر، مطلقہ عورتوں کے اوپر بہت رحم کیا ہے. اس معاملے میں میرے بھائیوں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے. بیوہ سے شادی کون کرتا ہے؟ بیوہ سے شادی کون کرتا ہے میرے بھائیوں؟ اور جس سماج کے اندر صرف جیسا لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک بیوی پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے، ایک قانون آ جانا چاہیے، ایک بل آ جانا چاہیے، اس قانون اور بل کے تحت ہر دھرم کے ماننے والے کے لیے یہ ضروری ہو جانا چاہیے کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. اگر ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں بیواؤں کا کون پرسان حال ہوگا؟ یتیم بچوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی، کتنے بچے یتیم ہو جاتے. اسلام نے یتیم بچوں کے اوپر ترس کھاتے ہوئے، اور اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں پہ ترس کھاتے ہوئے یہ اس بات کی اجازت دیا ہے کہ ایک آدمی اپنی زوجیت میں 2 3 سے نکاح کر سکتا ہے. یعنی کنواری کسی کے نکاح میں ہے تو بیوہ سے بھی نکاح کر کے اس کے اوپر ترس کھائے، اپنی آخرت سنوار لے. یتیم بچوں کو اس بیوہ کے ساتھ لے لے، مطلقہ کے ساتھ اپنی نکاح میں لے لے، اس کی یتیم بچوں کی پرورش کرے، اس کا اپنا بچہ ہو جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا اچھا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے نظام کو نافذ کر کے دیا ہے میرے بھائیوں. تو یہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورتوں پر احسان ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ صرف ایک شادی، 2 عیب ہے، 3 عیب ہے، 4 عیب، جہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کی حالت کیا ہے معلوم ہے؟ اس سماج اور معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہر آدمی کو معلوم ہے میں صرف ایک ہی شادی کر سکتا، 2 3 نہیں کر سکتا. اس سماج کا ماحول یہ ہے کہ نکاح شدہ بیوی تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن آشنائیں اور محبوبائیں اور نہ جانے کیا کیا فرینڈز، کوئی تعداد ہے؟ کوئی لمٹ تعداد ہے؟ یعنی اب ایک نکاح تو جو شریعت نکاح ہے، جو سماج نے ہمارے اوپر لاگو کیا، 1 سے 2 نہیں کر سکتے. تو وہ ایک نکاح والی بیوی تو گھر میں ایک ہی ہے، لیکن باہر آشناؤں کی اور محبوباؤں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک آدمی جو محنت کما کے
کماتا ہے، محنت کر کے حاصل کرتا ہے دولت، وہ دولت اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے بجائے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے کئی گنا زیادہ اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ کس پہ خرچ کرتا ہے؟ ان آشناؤں پہ خرچ کرتا ہے، ان فرینڈز پہ خرچ کرتا ہے، اور ان محباؤں پہ خرچ کرتا ہے جو حلال نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے میرے بھائیو۔ ایک باغیرت عورت، ایک باشرم عورت اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے میرے بھائیو کہ میرا شوہر حرام کام کرے، میرا شوہر میرا جو مالی حق بنتا ہے، میرے بچوں کا جو مالی حق بنتا ہے، نانو نفقہ اچھے سے نبھائے، اخراجات کو بہتر انداز میں ادا کرے، اس چیز کو نظر انداز کر کے وہ رقم جو میرے گھر میں خرچ ہونا چاہیے، میرے اوپر خرچ ہونا چاہیے، میرے بچوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، وہ رقم کہاں جا کے خرچ کر رہا ہے؟ اچھی خاصی دولت دوسری جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ تو پھر اس عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ جس عورت کا حق بنتا تھا اس کو تو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، اور جس کا حق نہیں بنتا ہے، اور اس طرح پورا سماج کے اندر کیا حسر بنتا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آئے دن دیکھتے ہیں، کہیں فریج میں بوٹی ملتا ہے، کہیں جنگل میں ملتا ہے، کہیں پیڑوں کے نیچے ملتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تھوڑی بہت غیرت ابھی باقی ہے۔ اگر یہ پابندی لگا دی جائے تو کہ ایک سے زیادہ عورتوں کی شادی نہیں، ایک سے زیادہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا انجام اور خطرناک ہوگا۔ یہ الارم ہے، یہ الٹیمیٹم ہے جو ہم نیوز کے اندر اور نیوز کے اندر دیکھتے ہیں، پیپروں کے اندر پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، کہ وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، وہ کون مارا پتہ نہیں۔ اب تو انسانیت اس دہلیز پہ پہنچ گئی ہے کہ حیوان اور ابلیس بھی شرما جائے میرے بھائیوں۔ ایک انسان، کون انسان؟ میرا محبوب، کون انسان؟ میرا عاشق، کون؟ میرا پیارا، اتنا جگری کہ ماں قربان، باپ قربان، بھائی قربان، کسی کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں، سب کو داؤں پہ لگا کر کے چھوڑ کر کے دوسرے کے ساتھ رہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، انجام ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو جہاں جس سماج کے اندر اس طرح کے قانون نافذ ہوں گے کہ ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہاں بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہیں، یتیم بچوں کا پرسان حال نہیں، اور عزت نام کی اس سماج کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی میرے بھائیوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مردوں کو 4 کی اجازت دے کر یہ اسلام نے مساوات باقی نہیں رکھا، برابری نہیں رکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یعنی انسان عورت بھی ہے، انسان مرد بھی ہے، مرد کو 4، عورت کو صرف 1۔ تو ایسی صورت میں یہ تو برابری نہیں ہوا، یہ تو مساوات نہیں ہوا میرے بھائیوں۔ یعنی یہ اعتراض اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب مردوں کو 4 کی اجازت، عورتوں کو صرف 1 کی اجازت، یہ تو برابری نہیں ہوا، اور سی برابری ایسا لگ رہا ہے کہ برابری نہیں ہے میرے بھائی۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، پوری انسانیت کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس انسان کو کس اعتبار سے بنایا۔ بلا شبہ دونوں انسان ہیں، لیکن دونوں کی جنس الگ ہے، دونوں انسان ہیں، مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے، لیکن دونوں کا جنس الگ ہے۔ اللہ رب العالمین بنایا ہے، ہر ایک کو کچھ خصوصیات دیا ہے، کچھ الگ ایک دوسرے کی کیفیات دیا ہے۔ کسی کو سوچنے کا انداز الگ ہے، کسی کا یعنی ظاہری طاقت دیکھیں، ظاہری بناؤ سنگار دیکھیں، ظاہری جسم کی وضاقتہ دیکھیں، مرد عورت کے مقابلے میں الگ ہے اور عورت مرد کے مقابلے میں الگ ہے۔ طاقت اور قوت کے اعتبار سے مرد عورت سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے۔ تو کچھ ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ایک جنس کے اندر رکھا ہے، عورتوں کے اندر، اور کچھ دوسری خصوصیات ہیں جو مردوں کے اندر رکھا ہے۔ جو مردوں کو اللہ نے دیا ہے وہ عورتوں کے اندر نہیں ہے، جو عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دیا وہ مردوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو اگر مجھے کھول کے بیان کرنے کی اجازت دیا جائے تو میں بیان کر سکتا ہوں۔ ایک عورت میرے بھائیوں مہینے میں 7 دن ناپاک رہتی ہے اور مرد ناپاک ہوتا ہے۔ ایک عورت 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، مرد اٹھاتا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد 40 دن تک تقریباً ناپاک رہتی ہے۔ کیا مرد اس 40 دن تک ناپاک رہتا ہے؟ ایک عورت اپنے خون پسینے کو دودھ کی شکل میں ڈھال کر کے اپنے بچے کو 2 سال تک پلاتی ہے۔ کوئی باپ پلاتا ہے؟ یہ بھی تو نا انصافی ہوا، یہ نا انصافی ہوئی کہ نہیں؟ اس ناحیے سے بھی اگر دیکھنا چاہیے میرے بھائیو، یہ بھی نا انصافی ہوا کہ عورت یہ کام کرے اکیلے اور مرد ایک دم عیش کرے۔ یہ تو عورتوں کے اوپر ظلم لگ رہا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ایک شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر کیسے ظلم ہو رہا ہے؟ جب میں نکاح کرتا ہوں تو میں ہی کیوں مہر دوں، میں ہی کیوں مال خرچہ کروں؟ اسی طرح سے جب بیوی میرے گھر میں آئے تو لذت تو دونوں ملتا ہے،
دونوں کو لطف آتا ہے، دونوں سے پیار بڑھتی ہے، لیکن یہ کون سا انصاف کی بات ہوئی کہ پورا گھر کا خرچہ میں ہی سنبھالوں؟ جب تک بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھوں، مرنے تک اس کو کھانا پینا رہنا سہنا سکنا اخراجات دوا دارو ساری چیزیں میرے ذمہ، یہ تو نا انصافی ہوا۔ اس کے بچے پیدا ہوں، بچے تو میرے بھی ہیں بچے اس کے بھی ہیں، لیکن یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ بچہ اس کا اور بچہ میرا، دونوں کے بچے، اور پورے اخراجات بچے کی تعلیم و تربیت پر کھانے پلانے کی میں اکیلے اٹھاؤں؟ یہ تو انصافی ہوا۔ چلو 50-50 کرتے ہیں، یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں جو مساوات کا معنی لوگوں نے سمجھانا ہے، یہ اشتراکیت ہے میرے بھائیوں۔ ہر ایک اللہ تعالیٰ نے خوبیاں الگ الگ رکھی ہیں، ان خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے جس کے اندر جو خوبی ہے اس کے ذمہ وہی کام لگایا ہے، جس کے اندر وہ جو کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ نہیں لگایا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو اجازت دیا ہے، یہ در حقیقت مساوات ہی ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ اسلام کے اندر ایک بنیادی چیز آتا ہے، مردوں کو 4 کی 3 کی 2 کی اجازت اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ اسلام کے بنیادی اصول ہے نسب کا تحفظ۔ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نسب کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک مرد 1 2 3 سے اگر نکاح کرتا ہے اور ایک بیک وقت 4 سے یعنی صحبت کرتا ہے اور 4 عورتوں کو اس کے ذریعے سے حمل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے 4 بچے پیدا ہوں تو بھی نسب محفوظ رہے گا۔ نسب محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ سب کو پتہ رہے گا اس کا باپ یہ ہے، اس کا باپ یہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ایک عورت یعنی 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ صرف ایک عورت اگر 2 آدمی کی بیوی بن جائے اور دونوں سے وہ حاملہ ہو جائے، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو نہ ماں کو پتہ رہے گا نہ باپ کو پتہ رہے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ پتہ رہے گا کسی کو نہیں پتہ رہا۔ جب 2 میں نسب خلط ملط ہو جا رہا ہے، جب 2 میں نسب محفوظ نہیں رہتا ہے تو 3 4 میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محفوظ رہ جائے۔ اس لیے کہ نسب کے تحفظ پر، خاندان کے تحفظ پہ اسلام کے بہت سارے میراث جیسے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اور مثال یعنی میراث جیسے مسائل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آدمی کا نسب محفوظ رہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، جو اجازت دیا ہے، وہ بلا شبہ پوری سماج کے لیے نیک ہے، پاک ہے، صاف ہے، رحمت ہے، اور اللہ کا دین رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین خود رحم الرحمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ رحمۃ اللہ عالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لایا ہوا دین بلا شبہ دین رحمت ہے، اور اس دین کے اندر کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے دوسرے پہ ظلم ہو۔ اگر کوئی آدمی 2 نکاح 3 نکاح کرتا ہے، بیویوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو یہ اس کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ اصلاح اسلام کی نہیں کرنی چاہیے، اس آدمی کی اصلاح کرنی چاہیے جو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اسلام کے جو حکامات ہیں ان حکامات کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو دین کے معاملے میں پختہ بنائے، سمجھدار بنائے، شریعت کا پابند بنائے، تاکہ ہم اس چیز کا یعنی زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس بات کو لوگوں کو سمجھا سکیں کہ بلا شبہ ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم ہو، کسی کے اوپر زیادتی ہو۔ اسلام دین رحمت ہے، اس کی ہر تعلیم کے اندر رحمت ہے۔ آمین۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔